السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قصر کے سلسلے میں بات کریں گے کہ نماز میں جو ہم قصر کرتے ہیں وہ کب کی جائے گی، کب اس کی اجازت ہے، کیا اس کے سلسلے میں تفصیلات ہیں۔ پھر خاص طور سے جو لوگ کسی شہر میں ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے اس شہر میں قصر کرنے کا کیا حکم ہوگا، ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ قصر کا مطلب ہوتا ہے نماز کو کم پڑھنا یا نماز میں کمی کر دینا۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہو تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، گویا کہ 4 میں سے 2 کم کر کے 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اسی کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قصر جو ہے وہ صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے، 2 رکعت اور 3 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان میں قصر نہیں ہوتی ہے، ان کو مکمل ہی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک سنتوں اور نفل کی بات ہے کہ سفر میں سنتیں اور نفل پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور اطمینان کی کیفیت میں ہیں اور سنتیں اور نفل پڑھنے کا موقع آپ کے پاس ہے تو پڑھ لینا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے یا موقع نہیں ہے یا کسی اور دقت کی وجہ سے سنتیں اور نفل پڑھنے میں جو ہے دشواری پیش آ رہی ہے تو پھر ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ واجب جو ہے جیسے وطر ہے ان کا پڑھنا سفر میں بھی ضروری ہوگا۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قصر کی جو اجازت ہے وہ سفر میں ہی ہوتی ہے۔ البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہم لوگ اردو میں بول چال میں اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں، اگر آپ جو ہے اپنے گھر سے 40-50 کلومیٹر دور بھی جا رہے ہیں، کبھی سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن شریعت جو ہے ہر چھوٹے موٹے سفر کو سفر نہیں مانتی ہے، بلکہ ایک ڈسٹینس، ایک مسافت طے کر دی گئی ہے۔ جب آپ اتنی مسافت طے کریں گے، اس سے زیادہ طے کریں گے تو شریعت آپ کو مسافر مانے گی اور پھر آپ کو قصر کا حکم ہوگا۔ تو یہ جو مسافت یہ 78 کلومیٹر ہے، یعنی آپ اگر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، اس سے لمبے سفر پر ہیں تو پھر آپ کو قصر کی اجازت ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو مسافت جو ناپی جائے گی یہ اپنے گھر سے اس جگہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہاں تک نہیں ناپی جائے گی، بلکہ مسافت ناپی جائے گی آپ جب اپنے گاؤں سے یا شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تو آبادی کا جو اینڈ ہے وہاں سے جس شہر میں آپ جا رہے ہیں اس شہر کی آبادی کی جو شروعات ہے ان دونوں کے درمیان کی مسافت ناپی جائے گی۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، تو اس کو بالکل کلیئر سمجھ لینا چاہیے کہ مسافت جو ہے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی کے آخر سے جس شہر میں ہم جا رہے ہیں اس شہر کی آبادی کی شروعات تک ان دونوں کے درمیان کی مسافت ناپی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے گھر سے، اگر مان لیجیے ہم علی گڑھ میں اپنے گھر سے دہلی میں کسی جگہ جا رہے ہیں تو اس جگہ کی مسافت نہیں ناپی جائے گی۔ یا مثال کے طور پہ جیسے ہم علی گڑھ سے اگر آگرہ کی بات کریں تو علی گڑھ سے آگرے کی جو مسافت ہے جب ہم اپنے گھر سے ناپیں گے، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر سے جا رہے ہیں تاج محل تک تو وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ بیٹھے گی، لیکن علی گڑھ کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سے آگرے کی آبادی جہاں شروع ہو رہی ہے دونوں کے بیچ کی مسافت ناپی جائے گی تو پھر وہ جو ہے شرعی مسافت نہیں بنے گی، لہٰذا پھر وہاں سفر نہیں ہوگا، اس کو آپ سفر نہیں مانیں گے اور وہاں قصر کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز کلیئر رہنی چاہیے کہ جس شہر میں ہم ہیں، جس گاؤں میں ہم ہیں، اپنی بستی کے حدود سے نکل کر جس بستی میں ہم جا رہے ہیں، جس شہر میں ہم جا رہے ہیں اس کی حدود کی جہاں شروعات ہے ان دونوں کے درمیان کی مسافت جو ہے اس کو ناپا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جو قصر کی اجازت ہے وہ صرف سفر میں ہوتی ہے۔ سفر کس کو کہتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ جب آدمی مقیم ہوتا ہے، مقیم یعنی جب آدمی مان لیجیے اپنے وطن میں ہے، اپنے وطن اصلی جس کو بولتے ہیں، وطن اصلی اس کو کہا جاتا ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے یا جس شہر میں آپ نے مستقل رہائش کا جو ہے ارادہ کر لیا ہے تو ایسے شہر کو وطن اصلی کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے وطن اصلی میں ہوتا ہے تو پھر وہاں اس کے لیے قصر کا حکم نہیں ہے، وہاں اس کو مکمل ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہماری پیدائش ہوئی علی گڑھ میں اور ہم علی گڑھ میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن ہم جاب کرتے ہیں دہلی میں،
تو اب جب ہم دہلی میں جائیں گے تو ہمارے لیے قصر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھیے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جب آدمی اپنے وطن اصلی میں ہوتا ہے تو مقیم مانا جاتا ہے، اور وہاں وہ مکمل نماز ہی پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنے وطن اصلی میں ایک ہی دن کے لیے جا رہا ہو۔ دوسری بات ہے کہ وطن اصلی کس کو کہتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کے 2 یا 3 وطن اصلی ہوں۔ 2 وطن اصلی سے مراد یہ کہ جیسے علی گڑھ میں آدمی پیدا ہوا اور علی گڑھ میں وہ رہ رہا، اس کا گھر ہے اپنا، وہ اس کا وطن اصلی ہوا۔ اب اس نے کسی دوسرے شہر میں بھی رہنے کا ارادہ کر لیا، وہاں بھی مستقل اپنا گھر بنا لیا، اور وہاں بھی اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے مستقل یہیں رہنا ہے، اس شہر کو چھوڑنا نہیں ہے، تو وہ شہر بھی اس کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا۔ اور جب تک علی گڑھ میں بھی اس کا گھر ہے اور علی گڑھ کو اس نے مستقل چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، اس وقت تک علی گڑھ بھی اس کے لیے وطن اصلی رہے گا، اور دوسرا جو شہر ہے جس میں اس نے اپنا گھر وغیرہ بنا لیا اور وہاں اس نے مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا، تو وہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا۔ تو وطن اصلی 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وطن اصلی جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، آدمی کو وہاں تو مکمل ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جس شہر میں ہم جاب کر رہے ہیں، تو اگر جس شہر میں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں آپ نے مستقل ہی رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی جب تک جاب ہے تب تک آپ رہیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جس شہر میں جو ہے جاب کرتے ہیں وہاں مستقل رہنے کا ارادہ کر لیتے کہ اب ہم کو یہی رہنا ہے، ہمارے بچے بھی یہی رہیں گے اور ہماری نسلیں یہی رہیں گی، یہ ان کا جو ہے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی شہر ہے جہاں آپ نے مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا، وہاں آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور آپ کا جو اپنا اصلی وطن ہے، اپنا اصلی گاؤں ہے، وہاں بھی آپ جو ہے رہتے ہیں، گھر آپ کا بنا ہوا ہے، زمین آپ کی ہے، وہاں آپ جاتے رہتے ہیں، تو پھر یہ جاب والا جو شہر ہے یہ بھی آپ کے لیے وطن اصلی مانا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں کیا، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی جاب ہے تب تک آپ وہاں رکے ہوئے، جب تک آپ کا کاروبار ہے تب تک آپ وہاں رکے ہوئے، اور آپ کے ذہن میں یہ کہ اپنی جاب ختم کر کے یا کچھ زمانے کے بعد اپنا کاروبار میں یہاں سے ختم کر کے جو ہے دوبارہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر جو میرا وطن اصلی وہاں چلا جاؤں گا۔ یعنی جو ملازمت والا، نوکری والا جو آپ کا شہر ہے، وہاں آپ کا مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذہن یہی بنا ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد یا جاب مکمل کرنے کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے میں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ تو یہ شہر آپ کے لیے وطن اصلی نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسے شہر میں کیا حکم ہوگا؟ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں، علی گڑھ سے جو لوگ دہلی میں جاب کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں واپس بھی آ جاتے ہیں، وہ عام طور پہ لوگ یہاں سے جو ہے منڈے کی صبح جاتے ہیں اور پھر جو ہے 5 دن کے بعد جو ہے فرائیڈے کی شام میں واپس آ جاتے ہیں، یا لوگ 2 ہفتے میں واپس آتے ہیں، 2 ہفتے میں اس طرح کے اس منڈے کو گئے اور اگلے جو ہے سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو واپس آ گئے، 12-13 دن کے اس دورانیے میں۔ تو اس طرح کے جو شہر ہے جہاں آدمی ملازمت کر رہا ہے اور وہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شہر میں جب بھی آپ جائیں گے اور آپ کا 15 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا یا 12-13 دن کے بعد جو ہے واپس میں آ جاؤں گا، تو ایسی جگہوں پر آپ کو نماز قصر کرنی ہوتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، دیوبند وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسے شہروں میں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں آپ نے مستقل رہنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو وہاں آپ کو نماز قصر کرنی ہے، آپ کو 2 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، سنت وغیرہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ بہتر ہے اس کو پڑھا جائے۔ تو قصر کا حکم ہے گویا کہ ایسی جگہوں پر۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ، اور اچھے خاصے علماء، مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی جو کتاب المسائل، انہوں نے یہی لکھا ہے اس میں کہ جو ملازمت والا شہر ہوتا ہے اور جہاں آدمی جاب کرتا ہے، یا کاروبار کرتا ہے اور کسی خاص وجہ سے وہاں سے اس کا ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے، الا یہ کہ جب جاب ختم ہو جائے گی یا کاروبار کسی وجہ سے کچھ وہ ہو جائے، تو مطلب یہ کہ اس کا وہیں جاب، اس کی وہیں پہ جاب ہے یا کاروبار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے شہروں میں پھر آدمی کو قصر نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو مقیم مانتے ہیں گویا کہ، اور مقیم مانتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہاں ان کو مکمل نماز پڑھنی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو دوسری رائے اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن دیوبند وغیرہ کا جو فتویٰ ہے، جو اکثر علماء کی رائے، وہ پہلے والی ہے، یعنی ایسے شہروں میں جب آدمی 12-13 دن کے لیے، 14 دن تک کے لیے بھی جائے گا یا اس سے کم کے لیے جائے گا تو وہ مسافر مانا جائے گا اور قصر کرے گا، اور اگر 15 دن رکنے کا اس کا ارادہ ہے یا 15 دن سے زیادہ رکنے کا اس کا ارادہ ہے تو پھر وہاں وہ مکمل نماز پڑھے گا، گویا کہ پھر تو مقیم ہو جائے گا۔ وہ تو کہیں بھی آدمی جاتا ہے، کسی بھی شہر میں، کسی جو ہے اجنبی شہر میں بھی جاتا ہے اور وہاں اس کا 15 دن کا، 20 دن کا رکنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو 15 دن سے جتنے بھی زیادہ دن رکنے کا ارادہ ہوگا ان تمام دنوں میں آدمی کو نماز مکمل پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی آدمی مسافر تبھی مانا جاتا ہے جب 15 دن سے کم رکنے کا وہ ارادہ کرے، جہاں بھی وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ کر لے گا تو اس کو مقیمی مانا جاتا ہے۔
تو بہرحال اس طرح جوب والے شہر میں دیوبند کی وہ رائے ہے جو ہم نے عرض کی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے جس میں مفتی سلمان منصور پوری بھی ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی آدمی کو نماز مکمل ہی پڑھنی ہوتی ہے، قصر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ قصر نہیں کرے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ لہٰذا اس دوسری رائے کے مطابق جو حضرات اس طرح شہروں میں امامت کرتے ہیں جہاں ان کو جو ہے ہر 10-15 دن میں جو ہے ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے مکمل نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم دہلی میں جاب کرتے ہیں اور وہاں سے علی گڑھ جو ہے ہر 10-12 دن میں ہمارا آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ اب مان لیجیے ہم آج جو ہے دہلی گئے اور پھر دہلی سے جو ہے 2-4 دن کے بعد ہم کو سفر ہے 100-150 کلومیٹر لمبا، ہمیں دہلی سے پھر ایک مرتبہ سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جانا ہے دہلی سے، مثال کے طور پہ ہمیں وہاں سے جانا ہے میرٹھ، اور میرٹھ کی جو مسافت مان لیجیے وہ سفر کی بنتی ہے 80 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے، 78 کلومیٹر سے، تو پھر جیسے ہم دہلی سے میرٹھ جائیں گے تو یہ بھی ہمارا سفر مانا جائے گا، اور پھر جب ہم میرٹھ سے واپس دہلی آئیں گے تو گویا کہ اب ہم نئے سرے سے دہلی آئیں، یہ مانا جائے گا، یعنی جو پہلی مرتبہ ہم نے جو قیام کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ جب بھی ہم دہلی سے کہیں چلے جائیں گے تو گویا کہ ہمارا وہ اگر سفر شرعی ہوگا تو اس کو سفر شرعی مانا جائے گا، اس میں بھی ہم قصر کریں گے، اور اب جب ہم واپس دہلی آئیں تو آج سے ہمارا پھر پہلا دن شروع ہوگا۔ اب میرٹھ سے واپس آنے کے بعد دہلی میں ہمارا اگر 10-12 دن ہی رکنے کا ارادہ تو بھی ہم قصر ہی کریں گے، چاہے جب ہم گھر سے واپس آئے تھے اس کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو 20 دن ہو رہے ہیں، ان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ ایک مرتبہ اپنے اس والے شہر سے جہاں آپ جاب کر رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، جس شہر میں آپ مسافر مانے جا رہے ہیں اس شہر سے آپ کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، اس سفر پر جو شرعی سفر ہوتا ہے، تو پھر آپ کا یہ والا جو سفر تھا یہ گویا کہ مسافر جو آپ پہلے تھے اس کی حیثیت اب ختم ہو گئی، اب آپ نئے مسافر بن گئے، لہذا آپ جب اس والے میرٹھ وغیرہ سے واپس دہلی آئیں گے تو آپ پھر سے نئے مسافر مانے جائیں گے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب آپ کا رکنا یہاں 15 دن ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر آپ کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو، مثال کے طور پر آپ کا یہ ہو کہ مجھے پھر 5 دن کے بعد گھر واپس جانا ہے، تو بھی آپ مسافری مانے جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے ہمارے ذہنوں میں کلیئر رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کبھی یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے دن میں واپس آئیں گے، ایسا بہت ہوتا ہے آپ کسی شہر میں کسی کام سے گئے اور یہ کلیئر نہیں کہ کتنے دن میں آپ کو واپس آنا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن میں کام ہو جائے اور ہو سکتا ہے 20 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اصول یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں 15 دن رکنے کی نیت، یعنی 15 یا اس سے زیادہ دن رکنے کی نیت پکی والی ہے، تب آپ کو مقیم مانا جائے گا، لیکن اگر آپ کنفرم نہیں ہے 2-4 دن یا 10 دن، کتنے دن بھی رکنا پڑ سکتا ہے، 2 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، 5 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، یعنی 15 دن رکنے کا کنفرم ارادہ نہیں ہے تو آپ کو مسافری مانا جائے گا، اور پھر جتنے دن بڑھتے جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک بھی آپ پورے طریقے پر 15 دن رکنے کی نیت نہیں کر لیتے تو آپ کو مسافری مانا جاتا ہے، چاہے اس طرح جو ہے کئی ہفتے لگ جائیں، بلکہ چاہے کئی مہینے لگ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں گئے اور آپ کا یہ تھا کہ بھائی 2-4 دن میں کام ہو جائے گا یا 10 دن میں کام ہو جائے گا، واپس آ جاؤں گا، پورے 15 دن کا آپ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن 2-4 دن میں آپ کا کام نہیں ہوا، پھر آپ نے سوچا کہ 2-4 دن اور لگیں گے، پھر 2-4 دن اور لگ گئے، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوا، پھر 2-4 دن اور لگ گئے، اس طرح 3-4 ہفتے بھی لگ گئے، تب بھی آپ کو جو ہے نماز قصری کرنی ہوگی۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ بھی جو ہم سب جانتے ہیں کہ قصر نماز اسی وقت کی جاتی ہے جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھا رہا ہو، امام ہو، لیکن اگر وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام جو ہے وہ مسافر نہیں ہے، یعنی امام مکمل نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر پیچھے پڑھنے والے تمام لوگوں کو بھی مکمل ہی نماز پڑھنی ہوگی، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مسافر ہوں، تو پھر آپ اس وقت جو ہے مسافر ہونے کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ امام کی اقتدا کا اعتبار کریں گے، اور امام 4 پڑھائے گا تو پھر آپ کو بھی 4 ہی پڑھنی ہوگی، آپ کو اپنی 2 پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بالکل اچھی طرح جو ہے بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ چند بہت ضروری مسائل تھے قصر کے تعلق سے، کوشش کی گئی ہے کہ تمام مسائل جو ہے وہ واضح ہو جائیں اور اس کے تمام پہلو ہمارے سامنے آ جائیں۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اپنے کسی جانکار عالم سے جو ہے دریافت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔